مختلف قسم کے پھل آپ دیکھتے ہیں جو زمین سے اگتے ہیں. کہاں ماں کان لکم ان تنبتوا شجرا، کوئی اور بھی ہے جو شجر درختوں کو اگائے زمین سے؟ کوئی اور بھی ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اس کا شریک ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے جس کی عبادت کی جائے؟ الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون. اب دیکھیں اتنے سوالات کیے گئے، ایک ہی آیت ہے، آسمان و زمین کی تخلیق، درختوں کا پیدا کرنے والا. اس کے بعد آخر میں اللہ کیا پوچھ رہا ہے کہ کوئی ہے، کوئی معبود ہے کیا اللہ کے ساتھ؟ معلوم پڑ رہا ہے کہ سوالات کے ذریعے اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے. اگر تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کوئی معبود سمجھتے ہو اور اسی حالت میں تم اس دنیا سے چلے گئے تو کل قیامت آخرت یہ معاملہ تمہارے بگڑ جائے گا. انسان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے. اور آپ دیکھیں ایک اور چیز پوچھی گئی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. جب مصیبت میں بندہ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اس کے اس سوال کو، اس کی اس دعا کو سننے والا کون ہے؟ کون ہے اس کی دعا کو سننے والا؟ تو کہا کہ اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، یکشف السوء. اور زمین کا اس نے کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا ہوا ہے زمین کی. آدم علیہ السلام کو بھیجا نا اللہ، کہا کہ ہم آپ کو کیا بناتے؟ زمین کا خلیفہ بناتے. کہا الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ لیکن پھر سے وہی سوال. کہا کہ قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اب دیکھیں انسان کو اللہ رب العالمین صرف پیدا کر دیتا، اب پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیتا. یہ سب قرآن نازل نہیں کرتا، کوئی نبی نہیں بھیجتا، کوئی نبی نہیں بھیجتا. لیکن انسان کو اللہ نے اگر پیدا کیا ہے تو کس فطرت پہ پیدا کیا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. رسول اللہ نے بیان فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت کون سی؟ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او مجوسیانہ. اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو نصرانی بنا دیتے، عیسائی بنا دیتے، یہودی بنا دیتے، یا مجوسی آگ پرست بنا دیتے. یہ والدین ہوتے ہیں جو اس کو اپنے مذہب کے اوپر ڈھال دیتے. اگر کسی بندے کو پیدا ہونے کے بعد کسی بھی مذہب کی طرف اس کی رہنمائی نہ کی جائے تو وہ صرف ایک معبود کی عبادت کرنے والا ہوگا. ایک معبود کی عبادت کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کسی غلط چیز کی دعوت بھی نہیں ہے، کسی صحیح چیز کی دعوت بھی نہیں ہے. وہ فطرت پہ قائم ہے. وہ فطرت پہ قائم ہونے کی وجہ سے صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے. جیسے اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے سامنے دلیل ہے. اصحاب کہف والوں کے پاس کوئی نہیں آیا تو فطرت نے اندر سے آواز لگائی کہ یہ جو معبودان باطلہ کی عبادت ہو گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے. اب فطرت کی اس آواز پر انہوں نے کیا کیا؟ لبیک کہا. اب اس فطرت کی آواز کے اوپر انہوں نے لبیک کہتے ہوئے اللہ کی ذات پہ ایمان لایا اور اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی. تو معلوم پڑا کہ انسان فطرت پہ پیدا کیا گیا. اور فطرت کون سی؟ فطرت اسلام پہ. ہر بندہ دنیا کے اندر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ ہوتا ہے. لیکن اپنے آس پاس کے ماحول کو کیا کرتا ہے؟ اڈاپٹ کر لیتا ہے، اس کو لے لیتا ہے اور اسی طریقے کے معاملات انجام دینے لگتا ہے. چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. کہا گیا اذا ولوا مدبرین. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے. کہا گیا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. مردہ کون ہوتا ہے؟ جس کے جسم سے روح نکل جائے. روح کو نکال لیا جائے اس کا جسم کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا. اب وہ جنازہ ہے، وہ میت ہے. اب میت آپ کی بات سن سکتی ہے؟ کہا گیا کہ لا تسمع الموتى، تم نہیں سنا سکتے. اگر اللہ چاہے تو اللہ سنا دے، اللہ چاہے تو سنا دے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں مشرکین کو کنویں میں ڈال دیا. جنگ ختم ہونے کے بعد جتنے بڑے بڑے سردار تھے مشرکین کے، ابو جہل اور اس قسم کے عتبہ اور یہ بڑے بڑے جو سردار تھے،
ان کی لاشوں کو اٹھا کر بدر کے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، اور کنویں میں جب ڈال دیا گیا رسول اللہ اس کنویں کی منڈیک پہ کھڑے ہوئے، اور اللہ کے نبی نے کہا ان سے مخاطب ہو کر، اے قریش کے سرداروں، کیا تم نے میری دعوت کو حق نہیں پایا؟ یعنی تم زندگی میں زندہ رہتے ہوئے تو تم نہیں سمجھ پائے نا، لیکن اب موت آ گئی ہے، اب موت کے فرشتے تمہارے سامنے ہیں، اب جہنم کے فرشتے تمہارے سامنے ہیں، تم نے محمد رسول اللہ کی دعوت کو حق پایا کہ نہیں پایا؟ کئی سوالات رسول اللہ نے کیے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی مردوں سے کوئی بات کرا؟ اللہ کے نبی نے کہا ابھی یہ میری بات اچھی طریقے سے سن سکتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ سنا رہا ہے۔ ہم قبرستان سے جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ تو ایک سوال آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جب مردے کو سنا نہیں سن نہیں سکتے، مردے کو پھر سلام کیوں کیا جا رہا ہے؟ نبی نے سکھایا، رسول اللہ نے کہا جب قبروں کی زیارت کے لیے قبرستان میں داخل ہو تو دعا پڑھو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ یہ پوری دعا ہے جس میں ابتدائی جملہ کیا ہے کہ السلام علیکم، السلام علی اہل الدیار، اس گھر والوں کے لیے، اس قبرستان والوں کے لیے کیا وہ سلامتی ہوگی۔ سلام کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جواب بھی ملے گا، سلام کر رہے ہیں تو جواب ملے گا، سلام پہنچائے گا کون؟ سمجھ گئے بات؟ سلام ہم نہیں پہنچا رہے، ہم سلام کر رہے ہیں، سنائے گا کون؟ پہنچائے گا کون؟ اللہ، اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ ہم نے سلام کیا مردے نے سن لیا، نہیں، مردے نے سنا نہیں، اس کو سنایا گیا۔ سننا الگ ہوتا ہے، سنوانا الگ ہوتا ہے۔ تو کہا انک لا تسمع الموتى، تم موتوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم سنا سکتے ہیں، اللہ سنا سکتا ہے، اللہ جو بات چاہے سنا دے۔ کہا انک لا تسمع الموتى، اچھا مردوں کو تو چھوڑ دیجیے، مردہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کی روح قبض کر لی جائے۔ اگر کوئی انسان کیا کہا گیا سنے، ولا تسمع الصم الدعاء، کوئی انسان وہ ہے جس کا جسم صحیح سالم ہے، پورا جسم صحیح سالم ہے، صرف ایک کوالٹی ہم نے چھین لی ہے، وہ کیا ہے؟ سننے کی کوالٹی، اس کو بہرا بنا دیا۔ ایک وہ ہے جس کے جسم سے روح نکال لی گئی، مردہ ہو گیا، تو اس کو اس سے جا کے مانگ رہے۔ ایک دوسرا وہ ہے جس کی کان کی سماعت ہم نے چھین لی ہے، یہ سن نہیں سکتا۔ آپ بتائیے اس کے پاس سب کچھ ہے، زندہ ہے، ہم اس کو سنا سکتے ہیں؟ ہم اس کو بھی نہیں سنا سکتے۔ تو جو زندہ ہے اگر اس کو مشین نکال دیا، وہ تو بولے کہ مشین لگا کے مولوی صاحب وہ تو ذریعہ ہو گیا، اپنے مدد لے لی۔ لیکن نارملی ایک انسان کھڑا ہے، اگر وہ آپ کی طرف فیس کر کے نہیں کھڑا ہے، وہ سن نہیں سکتا، ادھر منہ ہے اس کا منہ ادھر ہے، آپ اس کو آواز دیجیے وہ نہیں سنے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے آپ اس کو پکار رہے ہیں۔ وہ زندہ ہے، جسم کے تمام اعضاء صحیح ہے، صرف ایک صفت، ایک کوالٹی اللہ نے چھین لی ہے، تو آپ اس کو نہیں سنا سکتے۔ تو جس کی پوری روح اللہ نے چھین لی ہے، اس کو کیسے سنا سکتے؟ اس کو کیسے سنا سکتے؟ دونوں باتوں کو ایک ساتھ بیان کر کے اللہ سمجھا رہا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردوں کو تو چھوڑو، تم بہروں کو نہیں سنا سکتے، وہ تمہاری بات نہیں سنتا۔ واللہ کہا گیا ایذا واللہ مدبرین، جب وہ منہ پھیر کے جاتا ہے تو اس کو آواز دو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے تم آواز دے رہے ہو، اس کو پتہ ہی نہیں۔ پھر جو مٹی کے نیچے چلا گیا اس کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو بہرا انسان ہے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اشاروں سے سمجھ جائے بات، آپ بھائی ہاں یہ بلا رہے ہیں مجھے، آواز دے رہے ہیں، اشاروں سے سمجھ جائے، لیکن اس کا منہ آپ کی طرف نہیں ہے، وہ ادھر دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی سمت میں دیکھ ہی نہیں رہے، اور آپ اس کو آواز دے گئے اے فلاں اے فلاں اے فلاں، اس کو پتہ ہے آپ آواز دے رہے، اس کو پتہ ہی نہیں آپ آواز دے رہے، آپ اس کو سنا نہیں سکتے۔ تو جس کی ایک کوالٹی ہم نے چھین لی اس کو نہیں سنا سکتے، جس کی روح ہی ہم نے قبض کر لی اس کو کیسے سنا سکتے؟ کہا تو نہیں سنا سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کہی، کہا گیا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ آپ دیکھیں جانور بھی تعجب کرتے، یہ عقل رکھنے والے انسان اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ جانور کو تو عقل نہیں ہے نا، لیکن یہ جانور بھی تعجب کرتے ہیں
کہ عقل رکھنے والے انسان اللہ رب العالمین کو کیوں نہیں مانتے, اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے. دیکھیں اللہ نے کیا کہا, سنیں. کہا گیا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ, جب قول واقع ہو جائے گا, بات واقع ہو جائے گی. بات سے کیا بتاتے ہیں؟ قیامت. قیامت کی نشانیاں واقع ہونے لگے گی, بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگے گی. اخرجنا, ہم نکالیں گے. کون نکالے گا؟ ہم نکالیں گے. ہمارے آرڈر سے نکلے گا. زمین اپنے خزانے نکال دے گی. زمین سے مختلف چیزیں نکلے گی. اس میں سے ایک چیز نکلے گی دابۃ الارض, دابۃ من الارض, ایک جانور نکلے گا جس کا نام دابۃ الارض ہوگا. ایک جانور نکلے گا جس کا نام دابۃ الارض ہوگا. اس کے علاوہ زمین اور بھی بہت کچھ نکالے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا, یہ زمین کو کیا ہو گیا, اچھی خاصی تھی اچانک یہ سب نکال دے گی. قال الانسان ما لها. آپ دیکھیں یہاں پہ اس بات کو سمجھے کہ زمین کے اندر انسان کی لاشیں ہیں, زمین کے اندر خزانے ہیں, زمین کے اندر مختلف چیزیں ہیں, سب نکال کے باہر پھینک دے گی, پورا بوجھ نکال دے گی. آرڈر کس کا ہوگا؟ اللہ کا. اس میں سے ایک چیز نکلے گی قیامت سے پہلے جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی. دابۃ الارض کیا کرے گا؟ یہ تا تکلمہم, یہ ان لوگوں سے بات کرے گا. الناس, لوگوں میں سے, یہ ان لوگوں سے بات کرے گا کانوا بآیاتنا لا یؤمنون, جو ہمارے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے, ہماری نشانیوں پہ ایمان نہیں رکھتے تھے, ہماری آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے. یہ بات کرے گا. کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں مانتے ہو اللہ؟ اب مان کے کوئی فائدہ نہیں, اب تو آ گیا. تم نے اللہ کو مانا کیوں نہیں؟ اللہ نے عقل دی تھی, تم کو عقل سلیم سے نوازا تھا. تم کھانا کھانے والے لوگ, جانور کیا ہے؟ گندگی کھانے والے, گھاس پھوس کھانے والے, ہم غذا کھانے والے. ہم پہ اللہ نے شریعت کا مکلف ہم کو بنایا, جانوروں کو بنایا نہیں بنایا. کیوں؟ کیونکہ ہم کو عقل سلیم سے نوازا. اب جب دیا ہے تو سوال نہیں کرے گا, جب دیا ہے تو پوچھے گا کہ مانے کیوں نہیں. تو کہا کہ جانور آ کے پوچھے گا, تکلمہم, وہ بات کرے گا لوگوں سے. الناس, کے لوگوں سے کہے گا کانوا بآیاتنا لا یؤمنون, تم نے اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو کیوں نہیں مانا. دیکھیں قیامت قائم نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جب تک 10 چیزیں ظاہر نہ ہو جائیں, جب تک 10 چیزیں ظاہر نہ ہو قیامت قائم نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, سنیں حدیث. رسول اللہ نے کہا کہ ایک دجال ہے, دجال کا نزول عیسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. دجال آئے گا, دجال ظاہر ہوگا لوگوں کے درمیان. دجال دنیا میں موجود ہے, دنیا میں موجود ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس میں جانے کا وقت نہیں ہے, اس سے پہلے بات آ چکی ہے. دجال ظاہر ہوگا. اسی طریقے سے نزول عیسیٰ ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. مبعوث نہیں ہوں گے, وہ الگ چیز ہے. نبی مبعوث ہوتا ہے, نبی مبعوث ہوتا ہے. مبعوث کا مطلب اللہ ان کو نبی بنا کے بھیجتا ہے اللہ کی طرف سے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ نے مبعوث کیا ہر امت کے اندر نبیوں کو. باعث نہیں ہے, بھیجنا, اللہ بھیجتا ہے. کیا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی نبوت ختم ہو گئی, ان کو جب اٹھایا گیا اس کے ساتھ. اب حضرت عیسیٰ آئیں گے امتی بن کر, ان کا نزول ہوگا, نازل ہوں گے, آسمان سے آتے ہوئے لوگوں کو دکھیں گے, لوگ دیکھیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے نازل کیا جائے گا, اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا, بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ ابھی ابھی غسل کر کے آئے. اور غالباً دمشق کی کسی مسجد, جامع مسجد کے میناروں کے اوپر آپ کا نزول ہوگا. اس کی تفصیل اہل علم نے علامت قیامت کی کتابوں کے اندر بیان کی ہے. تو کہا کہ نزول عیسیٰ ہوگا, دخان ہوگا, ایک دھواں نکلے گا, ایک دھواں نکلے گا قیامت سے پہلے. ہاں, اسی طریقے سے یاجوج اور ماجوج نکلیں گے, یاجوج اور ماجوج نکلیں گے. یمن سے ایک آگ بلند ہوگی,
ایک بڑی آگ بلند ہوگی یمن سے. اس کے بعد سورج کا مغرب سے نکلنا، سوری مشرق سے نکلنا. سورج کہاں سے نکلے گا؟ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے نکلے گا، جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے نکلے گا. کہاں؟ اس کے بعد دابۃ الارض کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، اور 3 جگہ پہ زمین کا دھس جانا. یعنی 8 چیزیں ہیں، لیکن اگر کتنی کچھ لوگوں نے بڑھا دی تو 9 یا 10 ہو جاتی ہے. اس کو 1 مان لیا جائے تو 8 ہو جائے گا. کہاں؟ 3 جگہ زمین کا دھس جانا. 3 جگہ کون سی ہے؟ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور تیسری اہل عرب میں. عرب کے کسی مقام پر زمین دھس جائے گی، زمین نیچے چلے جائے گی، دھس جائے گی پھٹ کے. اب اس میں ایک چیز کیا ہے؟ دابۃ الارض. رسول اللہ نے کہا تو قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے اور حدیث رسول کے اندر بھی ذکر موجود ہے. یہ جانور نکلے گا اور یہ جانور نکل کر کیا کیا جائے؟ کیا کرے گا؟ لوگوں سے بات کرے گا، لوگوں سے بات کرے گا. اب جب بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی، لوگ چاہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کا ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہوگا. اب اس میں ترتیب مختلف ہے، مختلف ترتیب ہے بیان کی ہے. بہرحال بتانا مقصود کیا ہے؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ جب ان 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پہلے ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. انسان کو چاہیے کہ اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ قصص کی ابتدا ہوتی ہے، اور سورہ قصص کے اندر بہت سے واقعات اللہ رب العالمین نے مختلف انداز سے ذکر کیا، ان واقعات کی طرف اشارات کیے. ایک بات کہی، وہ سنیں، بہت اچھی بات. ایک بات بڑی بہترین بات کہی ہے، دیکھیں سنیں. کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں. بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے، نبی کی بات نہیں مانتے تھے. جب ایسا نہیں کہ سب نہیں مانتے، بہت سے لوگ اللہ کے نبی کی باتوں کو مان کر ایمان کے اندر داخل ہوئے نا، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو نبی کی بات نہیں مانتے. تو رسول اللہ کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی. اور اگر کوئی اپنا محبوب بندہ ہو، کوئی اپنا چہیتا ہو، رشتہ دار ہو، اور وہ بات نہ مانے تو اور تکلیف ہوتی. جیسے ابو طالب ہے، رسول اللہ کے محبوب چچا ہے، اللہ کے نبی اسے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ خود اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت. ابو طالب جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے، مشرکین کی ہمت نہیں تھی کہ نبی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں. بہت زبردست شخصیت ابو طالب، لیکن ایمان نہیں لائے. نبی کی بے انتہا خواہش تھی کہ ابو طالب ایمان میں داخل ہو جائے. آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی گئے نا ابو طالب کے پاس، کہا ہے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھتی ہے، میرے کانوں کے اندر کلمہ پڑھتی ہے، میں اللہ کے سامنے حجت قائم کرنے کے لیے میرے آسانی ہوگی. یہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن نہیں پڑھے. ابو جہل اور دیگر مشرکین بھی آ کے بیٹھ گئے. ابو طالب اپنے ابا دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ اور آخری کلمہ کیا دیا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ اس دنیا سے جاتا ہوں. اس دنیا پہ گئے کس دین پہ؟ اپنے باپ دادا کے دین پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. اللہ کے نبی جان کے سمجھا گئے ابو طالب کو. اللہ نے کہا اے نبی انک لا تہدی، اے نبی انک لا تہدی، بے شک آپ لا تہدی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. من احببت، جس کو آپ محبوب چاہتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. جس کو آپ چاہتے ہیں کہ پسند کر رہے ہیں کہ ہاں یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، یہ ہدایت قبول کر لیں، تو ایسا پوسیبل نہیں ہے. ہدایت کون دیتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن ہدایت کو اللہ کی طرف سے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو اگر ہم کو ملی ہے تو ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. ہم کو ملی ہے تو ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کی مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھا کے تھک گئے، وہ بت پرستی میں چلے گئے، ہدایت نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی. نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کو سمجھا گئے، اپنا ایک بیٹا ہدایت پہ نہیں، ایک بیوی ہدایت پہ نہیں. تو یہ پوسیبل ہے کہ گھر میں بعض اوقات آدمی ہدایت پر ہے، بچے ہدایت پر نہیں. بعض اوقات بچے
وائف ہدایت پر ہے، آدمی ہدایت پہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کئی آپ دیکھ لیں مثالیں معاشرے میں ملتی ہیں. کئی نوجوان شرک کو بدعت کو چھوڑ کر توحید کو اپنا لیتے، گھر والے نہیں سدھرتے، گھر والے دشمن بن جاتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہاں وہاں بھی بن گیا. ایسا بول رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے وہابی والا، کبھی بات آئے گی انشاءاللہ. یہاں پہ ایک کتاب رکھی ہے، اس کے لیے وہ پڑھی ایک کتاب، بہت اچھی کتاب ہے، تاریخ وہابیت، جو یہ نسبت دیتے ہیں نا لوگ. ایک بات اب آئی تو سنیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات میں بات سمجھاتا ہوں. وہابی کس بنیاد میں ہم کو کہتے ہیں؟ وہاب اللہ کا نام ہے. وہاب کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. لیکن ہم کو وہاب کسی دوسرے بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے مسلم انسان اپنے زمانے کے رہے. انہوں نے مکہ کی سرزمین سے بت پرستی کو ختم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے اندر وہاں پہ بھی بت پرستی اور قبر پرستی اسٹارٹ ہو گئی. محمد بن عبد الوہاب یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے کیا کیا؟ یہ بت پرستی کو ختم کیا، اور انہوں نے صحیح قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کو بلایا. ایک بڑی جماعت ان کی بات لوگوں نے سنی اور اس کو ایکسپٹ کیا. لیکن کچھ لوگ وہ تھے جن کو یہ بات پسند نہیں آئی. آج بھی نہیں آتی نا، توحید پیش کرو تو سب کو پسند تھوڑی نہ آتی. تو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی. تو اب لوگوں نے کیا کیا کہ بھائی ان کو بدنام کیسے کرے، ان کو کیسے بدنام کرے. تو وہ کتاب پڑھے آپ تاریخ وہابیت، اس کے اندر یہ سب یہ چیز آپ کو مل جائے گی جو میں بتا رہا ہوں. کہا ان کو کیسے بدنام کرے. تو اگر کہا کہ پیچھے ماضی میں دیکھو کون ایسا شخص ہے، تو ماضی میں ایک شخص تھا جس کا نام مسلمان تھا، لیکن اس کو بڑے بڑے علماءوں نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا. کفر کا فتویٰ کیوں؟ کیونکہ وہ کفریہ کام کرتا تھا اور کفر کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا. تو بڑے بڑے علماءوں نے اس کے خلاف کیا کیا تھا؟ فتویٰ لگایا تھا کفر کا، جس کا نام غالباً عبد الرحمن وہاب ایسا کچھ نام تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ فتوے لا کر ان پہ فٹ کیے. کس پہ؟ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. وہ فتوے لا کر فٹ کر دیے کہ دیکھو یہ فتوے پہلے علماؤں نے دیے، انہی کے خلاف دیے، ان کے خلاف دیے. اور وہاں سے ہم کو کہنے لگے کہ یہ وہابی ہے. اچھا اگر آپ کو نسبت بھی دینی تھی تو وہابی کس بنیاد پہ آپ نسبت دے گئے؟ ان کا نام تو محمد ہے. نام کیا ہے؟ نام محمد ہے. والد کا نام عبد الوہاب ہے، ان کے والد کا نام وہاب ہے. لیکن اگر محمدی نسبت دیں گے تو نبی کی طرف نسبت ہو جائے گی. بات سمجھ گئے؟ نسبت کس کی طرف دی جاتی ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں والدین مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ نسبت والدین کہہ کے کہیں گے بھائی میں والدین گیا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ والدین گیا، مسجد نہیں لگاتے. اب والدین کہا تھا تو انسان سمجھ جائے گا. یہ تو نہیں بولے گا کہ تو اپنے والدین کے پاس نماز پڑھ رہا تھا، نہیں، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ نسبت نہ دے رہا ہے، مسجد والدین کی طرف دے رہا ہے. تو نسبت نام کی طرف دی جاتی ہے، نہ کہ باپ کے نام کی طرف دی جاتی ہے. تو کہا کہ اب اگر محمدی کہیں گے تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت پکڑ لیں گے. تو محمدی مت کہو، کیا کہو؟ وہابی کہو. تو عبد الوہاب ان کے والد کا نام ہے. اگر آپ کو نسبت ہی دینی ہے ان کی طرف تو ہم کو محمدی کہیے. کیا کہیں گے؟ ہم کو محمدی کہیے، ہم اس کو خوشی خوشی قبول کر لیں گے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو کبھی وہابی نہیں کہا. آپ دیتے ہو کہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. ہم نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ آپ کو اصلاح کی توفیق دے. کیوں؟ کیونکہ یہ نام اللہ کا نام ہے. اگر آپ اس کی طرف بھی نسبت دیتے تو ہمارے لیے یہ نسبت بری نہیں ہے، اچھی نسبت. کیونکہ وہاب کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. تو لیکن ہم رسنلی اس کو اس لیے ایکسپٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم اپنی نسبت کس کی طرف دے گئے؟ کسی امتی کی طرف نہیں دے گئے. ہم اپنی نسبت دے گئے محمد رسول اللہ کی طرف، آپ کے صحابہ کی طرف. اور آپ ہم کو وہیں سے چیک کیجیے. اگر ہم اپنی اصلاح کرنے کو آج بھی تیار ہیں. اگر ہمارا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، کل کا سورج بعد میں نکلے گا، اس کی اصلاح پہلے کر لے گا انشاءاللہ. یہ ہمارا موقف ہے کہ ہم اس کی اصلاح کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات مسئلے آتے ہیں، اس کی تحقیق میں ٹائم لگ سکتا ہے. آپ نے کوئی مسئلہ لایا کہ آپ ایسا کر رہے ہو یہ حدیث کے خلاف،
جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ وطر میں ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. رسول اللہ سے وطر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت ہے. دعائیں قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت ہے. قنوت نازلہ میں جب نبی کسی قوم کے لیے بددعا کرنے کے لیے نماز پڑھاتے تھے یا وطر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے تو ہاتھ اٹھا لیتے تھے. یہ تو کیا جا سکتا ہے. اب اہل علم نے وطر میں ہاتھ اٹھانے کا بات جو بات ذکر کی ہے وہ اسی سے استدلال کرتے ہوئے کہ بھائی اس حدیث میں قنوت نازلہ کے لیے نبی نے ہاتھ اٹھائی تو وطر میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. لیکن وطر الگ عبادت ہے، تو وطر کے اندر الگ سے رسول اللہ سے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. تو اسی لیے وطر کی نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد بھی اگر بندہ وطر کی دعا کر رہا ہے، وطر کی دعا رکوع کے بعد بھی ثابت ہے، رکوع کے بعد کرنا بھی ثابت ہے. تو ہاتھ اٹھانا لیکن وہاں پہ بھی ثابت نہیں ہے. یا تو ہاتھ باندھ لے یا تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوئے دعا مانگو تو مسئلہ. بنا ہاتھ اٹھائے دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بنا ہاتھ اٹھائے دعا مانگی جا سکتی ہے نہیں مانگی جاتی؟ کتنی دعا آپ خود مانگتے ہو بنا ہاتھ اٹھائے، آپ کو معلوم نہیں کتنی دعا صبح سے آپ واش روم جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے اللہ میں اس کے بارے میں لوگوں سے بنا ہاتھ اٹھائے مانگتے نا کہ اللہ یہ خبیث جن شیاطین جو اس بیت الخلا میں موجود ہے اس سے مجھے محفوظ کر. دعا مانگتے نا بنا ہاتھ اٹھائے. ہاں کتنی دعا صبح سے شام تک آپ مانگ رہے بنا ہاتھ اٹھائے، آپ کو معلوم نہیں. اچھا ایک اور اعتراض ہوتا ہے، بولے قرآن کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے. کچھ لوگ حافظ اگر تیر کے قرآن پڑھ رہا ہے یا کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، نماز میں آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز میں قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ صحیح بیٹھ کے پڑھ رہے کھڑے ہو کے پڑھ رہے، رکوع میں پڑھ رہے سجدے میں پڑھ رہے قیام میں پڑھ رہے بھائی کھڑے ہو کے پڑھ رہے. آپ اپنی بات کو کہنے سے پہلے سمجھے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک اور اعتراض دیکھیں وہ بات کہی گئی. ایک اعتراض اور ابھی نیا آج ہی آیا لیٹسٹ کیا ہے کہ کہا جاتا نا کہ تمام انبیاء پہ درود و سلام خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے نا کہا جاتا کہ جملے سنے ہوں گے آپ بڑے بڑے علماء سے سنے ہوں گے. میں خود کہتا ہوں بولے رسول اللہ کے اوپر درود و سلام کہنا ثابت ہے، اس کے علاوہ کسی پہ درود و سلام نہیں بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا. اب آپ درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابراہیم کون ہے؟ دوسرے نبی ہیں. اب درود میں بھیج رہے کہ درود ابراہیم علیہ السلام. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آل ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم کی اولاد ہے. انبیاء کہاں سے آئے؟ ابراہیم کی اولادوں میں سے. حضرت ابراہیم کی اولاد ہے کہ انبیاء. آپ خود درود پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کا ترجمہ معنی مفہوم نہیں معلوم ہے، آپ فضول کا اعتراض کر رہے ہیں. یہ جہالت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا اعتراض بھی کہاں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس نہیں آ گیا تو لوگوں کو یہاں وہاں بول کے ڈالے گا. جس سے کہا انہوں نے کہا بھائی آپ جا کے ان سے بات کرو. جا کے ان سے بات نہیں بولے، آپ نے ان کے اوپر بات پہنچا دی. کب پہنچائی؟ کون آیا؟ کوئی نہیں آیا ہمارے پاس بات لے کے. آپ خود کیوں نہیں آئے؟ کیوں ڈر گئے؟ نہیں جھگڑا کرنا، جھگڑا نہیں کرنے کا. اگر آپ کی بات قرآن و حدیث کے موافق میں نے کہا نا کل کا سورج بعد میں نکلے گا، اس کی اصلاح انشاءاللہ پہلے ہوگی. ہم جلدی میں ہم اصلاح کرنے کو تیار ہیں، قرآن حدیث سے دلیل کو لائیے. لیکن آپ فضول کے اعتراضات اس طریقے کے پیدا کریں گے مناسب بات نہیں ہے. اب انبیاء پہ درود بھیجنا کوئی خصوصی مخصوص الفاظ سے نہیں بھیجا گیا. مخصوص الفاظ اگر ایجاد کریں تو بھیجا گیا. ہم کیا کہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر کیا ہو درود و سلام. اچھا انبیاء علیہ السلام کے اوپر آپ دیکھیں ابراہیم کیا کہتے ہیں آگے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا. یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. آپ خود سلام بھیج رہے ہیں، آپ خود سلام بھیج رہے ہیں. ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام جوڑ کر آپ کیا کہہ رہے ہو؟ سلام بھیج رہے ہیں. تو درود بھی آپ نے بھیجا اور سلام بھی آپ نے بھیجا. اور اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ ہم پہ. یہ درود و سلام بھیج رہے تمام انبیاء پہ، نبی کے لیے خاص ہے. بس نبی کے لیے خاص ہے. تو پھر مت پڑھو نماز میں درود.
نماز میں درود مت پڑھو. ہاں آپ کے لیے جائز نہیں ہے نماز میں درود پڑھنا اگر آپ ایسا اعتراض کرتے ہو. تو یہ جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے. اس کے بعد ایک بات یہ کہی گئی کہ اس کے بعد سورہ عنکبوت کی ابتدا. پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہدایت دینے والا کون؟ صرف اللہ. اس کے بعد سنیں, جلدی سے ہم ختم کرتے وقت کافی لمبا ہو جاتا ہے. دیکھیے سورہ عنکبوت کی ابتدا. عنکبوت کے اندر ایک بڑی زبردست بات کہی گئی. کہا گیا ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ اکبر. لوگوں نے شاید یہ گمان کر لیا, یہ سمجھ لیا ہے. ام حسب الناس, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے, کیا سمجھ لیا ہے ان یترکوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا, ان کو چھوڑ دیا جائے گا, یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. ان یقولوا آمنا, وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے, ہم کو چھوڑ دیا جائے گا, ان کو آزمایا نہیں جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو ہم آزمائیں گے بھی, آزمائیں گے بھی. سونا دیکھیں آپ نے, سونا گولڈ کس طریقے سے تپا کے اس کو گولڈ بنایا جاتا ہے, تو دکھایا جاتا ہے, نکھار پیدا کیا جاتا ہے. تو وہ آگ میں تپ رہا ہے گولڈ ہونے کے باوجود. تو ایمان جو گولڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہے, آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے. اب جب ایکسپٹ کیا ہے تو اللہ آپ کو چیک کرے گا کہ نہیں کرے گا, کتنے مضبوط ہو اپنے ایمان میں, واقعتاً تم ایمان لائے ہو کہ نہیں لائے ہو. یہ چیک کرنا آپ کا, یہ اس کو دکھانا ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کو چیک کیا, انبیاء کو چیک کیا, صحابہ کو چیک کیا کہ نہیں. حضرت بلال پہ ظلم کیے گئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب ایمان لائے لوگوں نے جھگڑا کیا صبح سے شام تک, مشرکین کی ایک جماعت حضرت عمر پہ ٹوٹ پڑی. حضرت عمر اکیلے ان سے لڑ گئے, یہ ان سے لڑ گئے. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے مال و متاع کو لوگوں نے چھین لیا. حضرت سمیہ آل یاسر کے خاندان کو لوگوں نے ستایا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. سب آزمائش ہے, سب آزمائش. تو کہا کہ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم ایمان لے آئیں گے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہے, آزمایا جائے گا, آزمایا جائے گا. ایک چیز تو یہ ہے کہ بندہ پہلے اللہ سے یہی دعا کرے کہ اللہ میری آزمائش نہ کرنا, میری آزمائش نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر آزمائش میں فیل ہو گئے تو مسئلہ ہو جائے گا. اللہ آزمائش نہ کرنا. اس کی دلیل کے لیے آپ سورہ بقرہ کے آخری آیت لا کے ترجمے سے پڑھیے. سورہ بقرہ کی آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها والی آیت جا کے پڑھیے. تو کہا کہ اللہ ایک تو مجھے آزمانا نہیں, اگر تو آزمائے تو اس آزمائش میں کامیابی نصیب کرنے کی توفیق بھی تو ہی دینا, کیونکہ کوئی نہیں دے سکتا. میں کامیاب نہیں ہوں اگر تک تو نہ چاہے, تو تو ہی کامیاب کیا, وہ آزما گئے تو ہی کامیاب کیا. یہ چیز ہے. کہا کہ ہم آزمائیں گے. اس کے بعد کہا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ, دوسرا سوال, دوسری بات سمجھائی جا رہی ہے, کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ کچھ بھی کام کریں گے ان کا حساب نہیں ہوگا, ان کو چھوڑ دیا جائے گا. یعنی گناہ کرنے والے گناہ کریں گے اب انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ان کا حساب ہوگا, حساب ہوگا. ایک ایک گناہ چھوٹے سے چھوٹا, ایک ایک نیکی چھوٹی سے چھوٹی آپ نے کی ہوگی, وہ گناہ بھی موجود ہوگا, وہ نیکی بھی موجود ہوگی, وہ نیکی بھی موجود ہوگی. کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی, کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو آپ نے کی ہوگی اور آپ کے نامہ اعمال میں موجود نہ ہو. تو کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک چیز مکڑی کے عنکبوت یعنی ایک مثال اور کہی. آخری چیز سنیں, اس 20 سے پارے کے آخری صفحے میں اللہ نے ایک مثال دی. مکڑی, عنکبوت کسے کہتے ہیں؟ عنکبوت مکڑی, مکڑی جالا بناتی ہے. وہ جالا کیا ہوتا ہے اس کا؟ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. وہ جالا مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اللہ نے کیا کہا سنو, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. اللہ کے علاوہ مثل الذین, ان لوگوں کی مثال جو بناتے ہیں, جو کیا کرتے ہیں, بناتے ہیں, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, اولیاء, دوست.
اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود سمجھتے, اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جا کے سجدہ کرتے, اللہ کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا, مشکل کشا, غوث اعظم یا اس قسم کی دوسری صفات سے متصف کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے مثل الذین, ان لوگوں کی مثال, اتخذوا من دون اللہ اولیاء, جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بناتے ہیں, دوست بناتے ہیں, معبود بناتے ہیں. کمثل العنکبوت, ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. ان کی مثال کیسی ہے؟ مکڑی کی طرح. اتخذت بیتا, مکڑی کیا کرتی ہے؟ اپنا گھر بناتی ہے, جالا بنتی ہے اور اپنا گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ, اور دنیا کے تمام گھروں میں, دنیا کے تمام گھروں میں جتنی مخلوق اپنا اپنا گھر بناتی ہے, چڑیا بھی بناتی ہے, گھونسلہ بناتی ہے, سانپ اپنا دل بناتا ہے, اس کا گھر ہے مختلف. بعض جانور گفاؤں میں رہنے والے ہوتے, بعض جانور پہاڑیوں پہ رہنے والے ہوتے, مختلف لوگ, مختلف جانور, مختلف مخلوقات کے اپنے اپنے گھر ہیں. بندر بھی دیکھ لیا, پیڑوں کے اوپر رہتا ہے, نیچے آئے تو جنگل کا سب سے بڑا مخبر بندر, شیر دیکھا بھی چلانے لگتا ہے, اور شیر کا سب سے زیادہ کام وہ خراب کرتا ہے. تو کہا نیچے آئے تو کیا کرتا ہے شیر, اگر اس کے ہاتھ میں بندر آ جائے نا, سب سے زیادہ ایگریسو بندر پہ ہوتا ہے, کیونکہ بہت کام بگاڑا ہے اس نے, بہت کام بگاڑا. تو مختلف مخلوقات کے مختلف گھر موجود ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان اوہن البیوت, گھروں میں سب سے کمزور گھر, گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ لبیت العنکبوت, مکڑی کا گھر. مکڑی کے گھر کی مثال دی جا رہی ہے ان لوگوں کے اعمال کی جو معبودان باطلہ سے اپنی محبت رکھتے ہیں, ان کو دوست سمجھتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں. ان کے عمل مکڑی کے گھر کی طرح ہے. ان کے عمل کیسے, ان کے عقیدے کیسے, مکڑی کے گھر کی طرح. دلی چلے جائے تو رک جاتے ہیں. اتنا ڈر کیوں ہے, اتنا خوف کیوں ہے؟ چھینک دیا تو مصیبت. وہ کہ غیر مسلموں کا رسم و رواج ہم نے اپنائے ہوئے, ہم نے اپنا بھی کہتے ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے قرآن و سنت پہ چلنے والا. محبت کے نام پہ جلوس نکالیں گے, محبت کے نام پہ نماز نہیں پڑھیں گے, اسی محبت کے نام پہ ڈی جے جلائیں گے, ڈی جے کے اندر گانے بھی چل رہے ہیں. اور آپ تو معاف کیجیے گا, ہم بولے تو ہم مجرم ہو جاتے ہیں, آپ کہیں تو آپ مجرم نہیں ہوتے, ہم بولے تو مجرم ہو جاتے ہیں. ابھی تو یہ کیفیت ہے, عید میلاد النبی کا معاملہ ہو یا کوئی دوسرے جلوس ہو, اسٹیج لگا کے ناچ گانے تک کیے جا رہے ہیں. اور گانے کون سے بج رہے ہیں؟ ہالی ووڈ کے ناچ کے نام پر. اعوذ باللہ سبحان اللہ. یہ ہنسنے کی بات نہیں, مذاق نہیں. یہ امت نے وہ دین ہم گیگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو واقعتاً ہمارے اوپر جو یہ آج مصیبتیں آ گئی ہیں نا دوسروں کی طرف سے, اس کی وجہ یہی ہے. اگر ہم وہ دین پیش کریں نا جو اللہ اس کے رسول کا ہے, یقین جانیے اللہ رب العالمین نے تمام مسائل ختم کر دے گا. تمام مسائل. جب ایک زمانہ تھا ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی تو لوگوں کے جلوس ہمارے علاقوں سے گزرتے تھے تو آوازیں کم ہو جاتی کہ مسلمانوں کے گھر آ گئے. اور ایک زمانہ یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کے سامنے آ کر لوگ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں. اس کی وجہ ہمارے عمل, دوسرے نہیں. دوسروں کو بولنے سے پہلے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں, اجتماعی طور پہ امت دیکھیں, پتہ چل جائے گا. تو کہا کہ سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا. ایک پھونک مار گئی, کیا ہوتا ہے؟ ختم, ٹوٹ گیا, جالا ختم ہو گیا. تو سب سے کمزور گھر. لو کانوا یعلمون, ان کے عمل ایسے ہی ہے, جانتے نہیں ہیں, یہ جانتے ہیں. اگر یہ جان لے اتنے کمزور اعمال ہم کر رہے ہیں, اتنے کمزور اعمال جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو یہ اعمال چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ آئے ہیں. لیکن یہ جانتے نہیں ہیں, ان کو معلوم نہیں. تو چاہیے کہ یہ قرآن و حدیث کو پڑھے, اس کا علم حاصل کرے. یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے اس واقعے سے رکھی گئی. اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.